شکر سچے موقع بخشا کہ یہاں میں آپ سب کے سامنے موجود ہوں. اسی قسم کے زندہ محیط اور جلالی نام میں آپ سب کی سلام ہوں. آج مجھے جس کلمے پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ محبت کا کلمہ. یہ کلمہ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے محبت کو بیان کرتا ہے. اسی طرح سے ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور اپنی ماں کی ذمہ داری اور سرپرستی کا انتظام کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ کھولیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب 26 اور 27 آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. ہماری نجات دہندہ مسیح یسوع کے 7 فیصدی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے. عزیزوں، یہ کلمہ جمعہ کی دوپہر کے قریب ہمارے نجات دہندہ کے منہ سے نکلا. خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے یہ الفاظ ایک کلمے کی حیثیت سے ہماری زندگی میں بہت سے بھید کھولتے ہیں. اس کلمے پر بہت سے سوال اٹھے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یسوع نے اپنی ماں کو اے عورت کیوں کہا؟ میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں بہت سے مقامات پر اے خداوند، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، اے بیٹے، اس طرح کے الفاظ بارہا استعمال ہوئے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی ہے. اے کا لفظی مطلب ہے نہایت معتبر، عزت اور احترام والا. یعنی یسوع جب اپنی ماں سے کہتے ہیں اے عورت دیکھ تیرا بیٹا، تو اس میں وہ اپنی ماں کو نہایت معتبر، محترم اور عزت والی قرار دیتے ہیں اور اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو سونپتے ہوئے ایک مورل قانون پیش کرتے ہیں. اس کلمے میں اگر ہم خداوند یسوع کی ماں مریم کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح وہ اس غم سے واقف تھی، اس غم سے آشنا تھی. جس طرح سے یسوع اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کر رہے تھے اور سب جانتے تھے کہ آنے والے لمحات میں میرے ساتھ کون سی باتیں رونما ہونے کو ہیں، اسی طرح مقدسہ مریم سب کو جانتی تھی. اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 28 اور 29 آیت میں پڑھیں تو فرشتے نے اسے ایک پیغام دیا تھا، لیکن مقدسہ مریم یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی پیغام بعد میں بہت سی مصیبتوں، مشکلات کا پیش خیمہ ہوگا. اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بیٹا جسے وہ بہت عزیز رکھتی ہے اس کی نظروں کے سامنے اسے صلیب پر لٹکا دیا جائے گا. مقدسہ مریم اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے مگر وہ پہنچ نہیں سکتی. پیاس کی شدت سے یسوع کا برا حال ہے مگر مریم اپنے بیٹے کو ایک بوند پانی بھی نہیں پلا سکتی. کانٹوں کے تاج کی چبھن سے مریم کا دل زخمی ہو رہا ہے. یسوع کو لوگ تان کر رہے ہیں، اس کے منہ پر تھوک رہے ہیں، اسے کوڑوں سے مار رہے ہیں. مریم کا دل پھٹا جا رہا ہے مگر وہ نہایت بے بس ہے. اس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں
اذیت میں دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف ہمارے خداوند یسوع جان کنی کی حالت میں جب صلیب پر شدید تکلیف اور دکھ میں مبتلا ہے، اس وقت بھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی ماں کی سرپرستی اپنے شاگرد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے شاگرد دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 20 باب اس کی 12 آیت میں پڑھیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں ماں باپ کی عزت کو واجب حکم قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں بہت سی برکات کا وعدہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں اگر ہم افسیوں 4 باب اس کی 5-6 آیات کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ماں باپ کی عزت اور فرمانبرداری کو واجب حکم قرار دیا گیا ہے۔ مسیح کا یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے جو اپنی روحانی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی روحانیت میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ ان کے ماں باپ کو ان کی نہایت ضرورت ہے۔ ذرا خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، شدید درد اور تکلیف سے برا حال ہے، مگر وہ ابن آدم ہونے کے ناطے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنے دنیاوی فرائض کو، اپنے دنیاوی امور کو بڑی خوشخبری سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا پہلے کلمے میں دشمنوں کی معافی، دوسرے کلمے میں ڈاکو کی نجات اور تیسرے کلمے میں اپنے دنیاوی فرض کو ادا کرتے ہوئے یسوع ہمیں نظر آتے ہیں۔ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ مسیح یسوع کے ان الفاظ سے یہ نقطہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسیح یسوع نے رشتوں کی بنیاد کو تبدیل کر دیا۔ اب سے رشتوں کی بنیاد صرف خون، خاندان اور حسب نسب پر مبنی نہیں ہوگی، بلکہ ایمان اور روحانیت پر مسیح یسوع نے رشتوں کی بنیاد کو قائم کر دیا۔ یسوع نے اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کر کے موسیٰ کی شریعت کو پورا کیا۔ میرے عزیزوں، اس کلمے کے دوسرے حصے پر نظر کریں تو اس میں بزرگ یوحنا، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے سارے دکھوں کو، تکلیفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مسیح یسوع کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کے منہ پر تھوکا گیا، ان کو لعن طعن کیا گیا، ہر دکھ جو وہ سہ رہے تھے مقدس یوحنا نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا۔ صلیب پر یسوع مسیح پر جو ظلم و ستم ہوتے، ان کی داستان بڑی دردناک تھی، ناقابل بیان تھی۔ یہودیوں اور عام لوگوں کا مسیح یسوع کو رد کرنا اور انہیں چھوڑ دینا خداوند یسوع کے لیے اتنا تکلیف کا باعث نہیں تھا جتنا ان کے 11 شاگردوں کا، ان کے ساتھیوں کا ان کو چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ خداوند یسوع اس تکلیف میں تھے کہ جو جسمانی درد، جو جسمانی اذیت وہ برداشت کر رہے تھے، وہ ان کے لیے اتنا درد کا باعث نہ بنا جتنا 11 شاگردوں کا چھوڑ کر ان کو چلے جانا ان کو اذیت دے رہا تھا۔ لیکن بزرگ یوحنا وہ واحد شاگرد تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان ساری تکلیفوں کو دیکھا جو مسیح یسوع نے اپنے
शागिर्द बने और यीशु की माँ मरियम को अपने घर ले गए और उस वक्त के बाद मुकद्दसा मरियम उनके साथ उनके घर पर रही। मेरे अजीजों, मसीह यीशु का ये कलमा हमारे लिए एक दावते अमल है, यानी हम मसीह यीशु के हकीकी शागिर्द होने का सबूत किस तरह से दे सकते हैं। अगर हम दामन यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए हम दामन यीशु मसीह की पैरवी करें, उसके हुक्मों की फरमाबरदारी करें और उसकी कही हुई बातों पर अमल करें। इसके अलावा हमें बतौर कलीसिया अपने खानदान की अहमियत को समझने की अशद जरूरत है, जो मसीह के खून के वसीले से कायम किया गया। जब हम इस तस्वीर को अच्छे से समझ पाएंगे तो मेरे अजीजों, हम यतीमों, हम गरीबों, जरूरतमंदों और बेवाओं की मदद करने में दामन यीशु मसीह की उस गुनाहत को जो उसने हमें दी है बड़े खूबसूरत तरीके से समझ पाएंगे, सरंजाम दे पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। आइए आज हम दामन यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द होने